حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے 2 قسم کے علم حاصل کیے، ایک وہ جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا وہ ہے جو میں بیان نہیں کرتا۔ اگر میں بیان کر دوں تو تم میرے ساتھ لڑ پڑو گے، جھگڑ پڑو گے، اور شاید اس سے بھی بات آگے کی نوبت تک پہنچ جائے اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے علاوہ بھی علم عطا فرمایا۔ اور پھر مولا علی پاک نے تو حد ہی فرما دی، کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اول سے لے کر آخر تک جتنی آیات ہیں قرآن پاک کی، ہر آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی، یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں رکھ دیا۔ جس آیت کے بارے میں مجھ سے سوال کرو کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ میرے رب نے ہمیں بتایا ہے، فرمایا ایک مرد کو اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، اہم باتیں ہیں، آپ حضرات انتہائی اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے ایک عورت کے اندر بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ صفات ہونی چاہیے۔ فالصالحات، ایک تو نیک ہونی چاہیے، صالح ہونی چاہیے، قانتات فرما بردار ہونی چاہیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، تیسری صفت ایک بیوی کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ جب اس کا خامد اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر سفر پہ چلا جائے، کہیں دور چلا جائے، تو اب وہ اس کی عزت کی حفاظت بھی کرے، اس کے مال کی حفاظت بھی کرے، اس کے گھر کی حفاظت بھی کرے، اس کے بچوں کی حفاظت بھی کرے۔ یہ ایک بیوی کے اندر، ایک عورت کے اندر یہ صفات، یہ اوصاف ہونی چاہیے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اس کے برعکس بیان فرما رہا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا اگر عورت ایسی نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کی بیوی جھگڑالو ہے، بد مزاج ہے، نافرمان ہے، آپ کے کہنے پہ نہیں آتی ہے، لڑتی ہے، پورے گھر کو اس نے جہنم بنا دیا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے پھر ایسے کرو، پہلا جو ہے نا جی مرحلہ ہے فائزوہن، اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ۔ فائزوہن، اگر نہ سمجھے تو وہجروہن فی المضاجع، تو پھر اپنا اور اس کا بستر جدا کر دو، اپنا اور اس کا بستر جدا کر دو، تاکہ اسے احساس ہو کہ میں جو کام کر رہی ہوں یہ غلط ہے۔ جب آپ بسترے جدا نہیں کریں گے تو اسے احساس سے ذمہ داری بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا تیسرا مرحلہ ہے اگر وہ پھر بھی اتنی ضدی مزاج ہو کہ ٹھیک نہ ہو، تو فرمایا اب تیسرا مرحلہ ہے کہ تم ایک حد تک اسے مار بھی سکتے ہو۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اور یہ جو موم بتی مافیا ہے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے ہیں، ذرا ان کو اس سیگے کے بارے میں پوچھیں، یہ وَاضْرِبُوهُنَّ کون سا سیگا ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ علماء مفسرین کسی اور کی نہیں، قرآن پاک کا سمپل سا ترجمہ بھی کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن بتا رہا ہے جسم تیرا ہے لیکن مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ اب ایک عورت خامد کے مرد کے نکاح میں آ گئی، جب نکاح میں آ گئی تو اب اس کی مرضی کہاں رہی؟ اور بھائی ایک حد تک جو اس کے حقوق ہے وہاں اس کی مرضی چلے گی، لیکن جب بیوی بن گئی ہے، عورت بیوی بن گئی ہے، تو اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، اب اس کے خامد کی، رب اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ یہ آیت کریمہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی